बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह ने 950 वर्ष की उम्र पाई। 80 वर्ष की उम्र में अल्लाह की वही आने लगी। हज़रत नूह बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश में लगे हुए थे। उन्हें इन बातों से क्या लेना देना। हज़रत नूह अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ भी करते, लेकिन उन जालिमों ने कुछ मान कर न दिया। कुफ्र और इनकार की रीति पर डटे रहे। हज़रत नूह ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे 80 आदमियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल न किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाया कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफ़ें न उठाई जितनी हज़रत नूह को उठानी पड़ी। वे तो हज़रत नूह को हमेशा धमकी देते रहते कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वे उन्हें अच्छी बातें सुनाने पर भरी मजलिस में मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको वहाँ से उठ ले आते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते और कुफ्र पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते थे, बेटो हरगिज़ अपने बाप दादा के दीन से फिरना नहीं, नूह की बातों को कभी न मानना, जहाँ तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ़ें ही देते रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम क्यों न बने। जब ऐसे ही संगीन हालात में 7 सदियाँ गुजर गई और हज़रत नूह तंग आकर नाउम्मीद हो गए तो अल्लाह ने वही नाजिल की। हज़रत नूह को इससे बड़ी ढाढ़स हुई। अल्लाह ने उनसे फरमाया था, ए नूह तुम दिल तंग मत होना, न इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो जो ईमान ले आए बाकी ईमान नहीं लाएंगे, इनके मुकद्दर में जहन्नुम लिखी गई है। हज़रत नूह ने अर्ज़ किया, खुदावंदा इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हज़रत नूह को अपनी कौम से जो लगाव था उसकी बुनियाद पर उनको एक और समझाया और कहा, लोगों ईमान न लाओगे तो अब ये समझो कि अब अज़ाब इलाही आया ही चाहता है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदार ने उसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो बुद्ध, सुवास, युगूस और युवास जो हमारे बुत हैं की पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा ही है तो अज़ाब ले आ, हमें उसका कोई डर नहीं। हज़रत नूह ये जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वे अपनी ज़िंदगियाँ बनाकर संवार सके तो वे मुझे सुनकर नहीं लेते, कानों में उंगलियाँ ठूस लेते हैं, बेतवज्जो ही के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूं? बहुत मजबूर हो गया हूं। अब तो तेरा अज़ाब आ ही जाना चाहिए, इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ ख़त्म कर दे। हज़रत नूह की दुआ से फिर उस कौम अकाल पड़ गया, यहाँ तक कि उनकी नस्ल की बढ़ोतरी का सिलसिला ही बंद हो गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील ने साग पेड़ बोने का हुक्म दिया और 20 वर्ष में उसे काफ़ी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ही के फरमान पर हज़रत नूह ने उसकी लकड़ी की कश्ती बनाना शुरू कर दी। काफिर पहले तो नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे,
جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے ہی کب سے ہو گئے، کیا پیغمبر کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے تم اپنے عمل کے نتیجے سے غافل ہو، آخرت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر ایک جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا، اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے ان چرندوں پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب۔ تنور سے فنوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹھ مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں؟ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوندا یہ بیٹا میرے اہل گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہو، بد عمل نا اہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارت، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امید رکھتے تھے، پھر بھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکین دینے کے لیے حکم ہوا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جو کوئی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے کو فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلد آ۔ کوا گیا، لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا ہے۔ حضرت نوح نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتے کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں۔ اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں ایک پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب
کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور پشچم کے علاقے حبش اور سندھ حام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیا۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئے جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا تو بیٹوں نے باپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی دوتیے، شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی کی بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی۔ کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہو گیا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے یوں ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کہ بلی نے نکل کر انہیں کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔